اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ کہف کے بعد اگلی سورت سورہ مریم ہے، اور ان دونوں سورتوں میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں صورتوں میں کچھ ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر ایک نشانی ہے۔ یعنی عام معمول سے ہٹ کر جو واقعات کچھ کائنات میں رونما ہوئے ہیں، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالی نے وہ واقعات بیان کیے ہیں۔ جیسے سورہ کہف میں آپ نے پڑھا کہ کچھ نوجوانوں کو اللہ جل جلالہ نے کم و بیش 300 سال کے قریب ایک غار میں سلائے رکھا۔ اب یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اللہ جل جلالہ کی قدرت کے لیے ایک نشانی ہے، اور اس صورت میں بھی ایسی ہی کچھ واقعات کا بیان ہے۔ چنانچہ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں اولاد ایسے وقت میں عطا فرمائی جب عام طور پر اس وقت میں اولاد کا ہونا انسانی معمول نہیں ہے، یعنی اتنے بڑھاپے میں جا کر اگر اولاد ہو جائے تو یہ ایک معمول سے ہٹ کر بات ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، تو یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جو اللہ کی قدرت کے لیے ایک نشانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اس حوالے سے امتیاز رکھتی ہیں کہ ان میں اللہ نے ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں جو اللہ کی قدرت کے لیے ایک نشانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور سورت کے آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے عقائد کو بیان فرمایا، عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا، انسان کو عقیدہ توحید سمجھایا گیا، اور ان واقعات کے ضمن میں عقیدہ رسالت بھی انسان کے سامنے واضح کیا گیا۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ ایسے ماحول میں نازل ہوئی تھی جب مسلمان چاروں طرف سے قریش کے نرغے میں تھے۔ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کوشاں تھے، کوشش کر رہے تھے۔ غریب مسلمانوں کو ظلم و ستم کے ذریعے دین کی دعوت سے روکا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت بلال ہیں، حضرت ذنیرہ ہیں، اور مختلف ایسے صحابہ کرام ہیں جو رؤسائے قریش کے ہاں خدمت کرتے تھے، ان کے غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے، تو رؤسائے قریش ان پر بھرپور ظلم کر کے انہیں دین کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان مسلمانوں میں سے جو لوگ کوئی کام کاج کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، تو رؤسائے قریش ان سے کام کروا کر ان کو پیسے نہیں دیتے تھے تاکہ معاشی طور پر ان کو تنگ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ ایک قریشی سردار نے ان سے کچھ کام کروایا اور پھر ان کو قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ جو حضرات صحابہ کرام تاجر تھے، تجارت پیشہ تھے، ان کی تجارت کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے تھے، یعنی ہر ممکن طریقے سے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے قریش نے مختلف ہیلے آزمائے، مختلف کام کیے، ہر طریقے سے جبر مسلط کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اسی دوران اللہ نے یہ صورت نازل کی، اور اس صورت کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جن سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس صورت کا نزول ان حالات میں مسلمانوں کے لیے عین رحمت تھی۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ آپ نے پڑھا ہے سیرت میں
کہ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں 3 ہجرتیں کی ہیں، 2 مرتبہ حبشہ کی جانب گئے ہیں، تیسری مرتبہ مدینہ طیبہ کی جانب گئے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جب مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرمائی کہ حبشہ کا بادشاہ عادل ہے، رحم دل ہے، تو جو وہاں جا سکتا ہے چلا جائے تاکہ وہ اپنے دین کو بچا سکے، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ تو 18 کے قریب مسلمان تیار ہوئے، 12 مرد تھے، 6 عورتیں تھیں، اور یہ ساحل پر جا کر سمندری علاقے، سمندری راستے سے یہ ملک حبشہ تشریف لے گئے۔ ان میں حضرت عثمان بھی تھے، ان کی اہلیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی۔ یہ تمام حضرات مکہ مکرمہ سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے۔ دوسری مرتبہ پھر مسلمانوں نے ہجرت کی، 2 مرتبہ میں نے عرض کی ہجرت حبشہ ہوئی۔ دوسری مرتبہ 82 یا 83 کے قریب مسلمان تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی، اور کہا جاتا ہے کہ پیچھے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 کے قریب مسلمان رہ گئے تھے، باقی مسلمان ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے۔ حبشہ عیسائیوں کا وطن تھا، ان کا جو بادشاہ تھا نجاشی نام، نجاشی یعنی اس کا آفیشل نام کہہ لیجئے یا اس کے منصب کا نام تھا، حبشہ کے حاکم کو نجاشی کہتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو نجاشی تھا وہ عادل بادشاہ تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے اور پیچھے مکہ والوں کو پتہ چلا کہ وہ تو وہاں چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اہل مکہ نے اپنے 2 ایسے حضرات کو تیار کیا جو سفارت میں مہارت رکھتے تھے، انہیں ہدیہ تحائف دیے اور کہا کہ آپ لوگ حبشہ جائیے اور نجاشی کو آمادہ کیجئے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالے تاکہ یہ واپس ادھر آئیں اور ہم پھر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ سکیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات مکہ سے حبشہ چلے گئے، وہاں انہوں نے نجاشی کے درباریوں میں اس کے جو وزیر مشیر تھے ان میں ہدایہ تقسیم کیے، جیسے عام طور پر دنیا کا رواج ہے کہ کسی بڑے سے بات منوانے کے لیے پہلے چھوٹوں کو منا لیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بیوروکریسی میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہی طریقہ کار اپنایا کہ نجاشی کے وزیروں کو، مشیروں کو رام کیا ہدایہ دے کے۔ اگلے دن نجاشی کے دربار میں جا کر انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں ہمارے وطن سے کچھ لوگ آئے ہیں جو بھاگ کر آئے ہیں، اور وہ نہ ہمارے دین پر ہیں نہ آپ کے دین پر ہیں، ایک نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا کہ آؤ بھائی اور ہمیں بتاؤ کہ یہ تم کس راستے پر ہو۔ جب مہاجرین کو معلوم ہوا جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر طے یہ ہوا کہ جو بھی ہو لیکن بات وہی کرنی چاہیے جو ہمیں اپنے دین نے سکھائی۔ چنانچہ یہ حضرات نجاشی کے دربار میں تشریف لے گئے، اور جب نجاشی نے ان سے سوال کیا کہ یہ کون سا دین ہے کہ جو نہ آپ کے آباء و اجداد کا ہے نہ ہمارا دین ہے، یہ کس نئے دین کی آپ پرچار کر رہے ہیں، تو نجاشی کے سوال کا جواب دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے شخصیت حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے، اور انہوں نے نجاشی کے سامنے تقریر دی اور ان کو کہا کہ اے بادشاہ، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو مکہ میں اہل مکہ میں زمانے جاہلیت میں برائیاں تھیں وہ بیان کی، اور پھر فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ تو نجاشی ان باتوں سے مطمئن ہو گیا، اور انہوں نے یہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات، ابتدائی رکوع نجاشی کے دربار میں تلاوت کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ نجاشی یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے درباری بھی رونے لگے، اور وہ بڑا متاثر ہوا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مسلمانوں کے ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ کے ایسے ماحول میں نازل ہوئی جب مسلمان ہر طرف سے ظلم و جبر کا شکار تھے، مکہ کے ماحول سے تنگ آ کر حبشہ تشریف لے گئے تھے، اور اس سورت کے نزول میں اللہ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے یہ رحمت کار فرما تھی کہ اس کی ابتدائی آیات میں حضرت زکریا کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ کا ذکر ہے، آگے جا کے حضرت مریم کا ذکر ہے، اور یہ تمام شخصیات عیسائیوں کے ہاں بھی مقدس
مقدس سمجھی جاتی ہیں، تو ان شخصیات کا ذکر ان آیات میں ہے، اور یہی آیات حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں تلاوت کی۔ جب قریش کا وفد ناکام ہوا تو انہوں نے آ کر مشورہ کیا، اور اگلے دن نجاشی کے پاس جا کر پھر نئی بات کی اور کہا کہ اے بادشاہ، آپ ذرا ان کو بلا کر پوچھئے تو صحیح کہ یہ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو بلایا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے قریش نے بات کی ہے تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا، اور پھر یہی طے ہوا کہ ہم بات وہی کریں گے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور جب نجاشی نے ان سے سوال کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو حضرت جعفر نے انہی آیات کی روشنی میں نجاشی کے سامنے بیان فرمایا کہ دیکھیے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اس کا رسول، اللہ جل جلالہ کا کلمہ، اور جو ان آیات میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے تو وہی انہوں نے بیان کی کہ ہم ان کو روح اللہ مانتے ہیں۔ تو نجاشی نے یہ سن کر ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ان کے بیان سے ایک تنکا برابر بھی زیادہ نہیں، یعنی انہوں نے بالکل ٹھیک شان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو وہاں پر امن کے ساتھ رہنے کا موقع عطا فرمایا اور قریش کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ تو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل کی۔ اس میں ایک طرف تو ان شخصیات کا ذکر کیا جو مسلمانوں کے ہاں بھی برگزیدہ ہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی برگزیدہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کئی ہجرتیں فرمائی ہیں، اپنے وطن سے نکل کر مصر تشریف لے گئے تھے، مصر سے نکل کر پھر انہیں مکہ آنے کا حکم ہوا، پھر مکہ سے نکل کر واپس جانے کا حکم ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اللہ نے بیان فرما کر مسلمانوں کو یہ تسلی دی کہ دین کے راستے میں اس قسم کے حالات کا درپیش ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، گزشتہ امتوں پر بھی یہ حالات آئے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ انہی حالات میں ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے، حرم شریف میں، غالباً حضرت خباب تھے، اور آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیے، یعنی یہ جن حالات میں ہم مبتلا ہیں ان کے ختم ہونے کی دعا فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں کو آروں سے چیرا گیا تھا، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا تھا، گویا کہ انہیں پیغام دیا کہ گزشتہ امتوں پر بھی اس قسم کے حالات آئے ہیں، یعنی دین کے راستے میں انسان کو مختلف طریقوں سے امتحان دینا پڑتا ہے، آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، ہر آدمی پر اس کے ایمان کی طاقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آزمائش آتی ہے۔ تو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس تفصیل کی روشنی میں اب ان آیات کو دیکھیے۔ کاف آیا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں پہلے بارہا آپ کے سامنے وضاحت آ چکی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے ان کی مراد متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مراد میں مفہوم میں کوئی بات منقول نہیں ہے، اس لیے مفسرین کا کہنا ہے کہ ابہموا ما ابہم اللہ، جو چیز اللہ نے مبہم رکھی ہے اس کو مبہم رکھو، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کا جو بھی مفہوم ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ یہ کوئی محمل کلمات نہیں ہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کلام عرب میں ان کا کوئی خاص مقام ہے، ورنہ قرآن کریم بار بار عربوں کو یہ چیلنج کرتا رہا کہ تم اس طرح کا کوئی کلام بنا کر لے آؤ۔ اب اگر یہ ویسے ہی کچھ حروف کو جوڑ کر یہ کلمہ بنایا گیا، طٰہٰ یا کاف یا عین صاد، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، تو اہل عرب بھی کچھ حروف کو جوڑ کر کچھ بنا لیتے کہ ہم قرآن کی طرز پر یہ حروف مقطعات بنا رہے ہیں۔
لیکن کوئی حروف مقطعات پر مبنی مشتمل جملہ بھی بنا کر نہ لا سکا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کا مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی جو ساخت ہے یا ان کے استعمال کرنے کا جو موقع محل ہے وہ کو خاص حیثیت ضرور رکھتا ہے کہ اہل عرب بھی اس کی طرح کا کوئی کلام پیش کرنے سے عاجز رہے اور انہوں نے جرت ہی نہیں کی۔ تو بہرحال ہمارا اس پر ایمان ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کے کلمات کو سمجھے بغیر تلاوت کرنا بھی کار ثواب ہے۔ اگرچہ افضل تو یہی ہے، بلکہ مسلمان کا فرض ہے، خاص طور پر ایک تعلیم یافتہ مسلمان کا تو فرض ہی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سمجھ کر کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سستی کرتا ہے، ترجمہ نہیں پڑھتا، سمجھتا نہیں ہے، یا کوئی دیہاتی ہے وہ تعلیم سے ناواقف ہے، وہ بغیر سمجھے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی، لیکن تعلیم یافتہ آدمی کے لیے بہرحال یہ کوئی عذر نہیں۔ بعض دیہاتی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر قرآن کریم جاری نہیں ہوتا اور وہ قرآن کریم کھول کے انگلی پھیرتے جاتے ہیں۔ یہ ان کی محبت کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کا باہمی معاملہ ہے۔ یعنی اس آدمی کی قرآن کریم کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہوگا کہ جو ان پڑھ ہے، جس نے کبھی کچھ پڑھا نہیں ہے، وہ اردو بھی نہیں پڑھ سکتا، انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتا، تو جب وہ پڑھا نہیں ہے تو اس کی زبان پر قرآن کریم بھی جاری نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا کلام محبت کے ساتھ کھولتا ہے اور اس کی سطروں پر محبت کے ساتھ برکت کی نیت سے انگلی پھیرتا ہے، تو یہ تو اس کے اور رب کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اخلاص اور محبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ اجر و ثواب دے۔ تو بہرحال ایک پڑھے لکھے آدمی کا بنیادی فرض یہی ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھے اور سمجھ کر اس کی تلاوت کرے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کی رسالت کا اقرار مسلمان کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی ان کو پیغمبر نہیں مانتے۔ عیسائیوں کے ہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی حیثیت بیت المقدس میں قیام پذیر ایک مقدس شخصیت کی تھی۔ ان کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، ان کی رسالت کا اقرار صرف اور صرف مسلمان کرتے ہیں، اور قرآن کریم ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ کب؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ کیا پکارا تھا؟ قال، انہوں نے کہا تھا، ربی، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اپنے باپ اپنے چچزاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے، یَرِثُنِی، جو میرا بھی وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور اے پروردگار اسے ایسا بنائیے جو پسندیدہ ہو، یعنی آپ کا پسندیدہ ہو۔ اب اس میں ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ ان آیات میں دعا کے آداب بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ پیغمبروں کا طرز عمل امتوں کے لیے اسوہ ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کس قدر عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگی خفیہ انداز سے، اللہ کو پکارا خفیہ طریقے سے۔ یاد رکھیے کہ دعا خفیہ بھی کی جاتی ہے، بلند آواز سے بھی کی جاتی ہے۔
لیکن قرآن کریم کے تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خفیہ دعا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے ذکر ہے وہ خفیہ بھی کیا جا سکتا ہے، اونچی آواز سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن خفیہ ذکر کرنے کو علماء نے افضل قرار دیا ہے۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو چپکے سے پکارا۔ کیسے پکارا؟ پہلے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ یا اللہ میری تو ہڈیاں گھل گئی ہیں۔ جب انسان کی ہڈیاں ہی کمزور پڑ جائیں تو پورا جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ اے پروردگار، میری کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اسباب کے درجے میں اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ تو پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کیا، پھر اللہ کی رحمت پر اپنے یقین کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر دعا کی کہ اے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرمائیے، مجھے اولاد عطا فرمائیے جو میرے بعد میری وارث بنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے یہ آداب ہیں کہ پہلے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے کہ یا اللہ میرے پاس اسباب نہیں ہیں، اور اسباب کے درجے میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میرا یہ کام بنے گا، لیکن دوسرے درجے میں دوسرے نمبر پر پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کا اظہار کیا جائے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا تھا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، لا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ پہ امید نہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ جس کا اللہ پہ ایمان ہو وہ کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو؟ تو یہ دعا کے آداب ہیں، پہلے اپنی عاجزی کا اظہار کرو، پھر اللہ کی رحمت پر یقین ہونے کا اظہار کرو، اور پھر اللہ سے دعا مانگو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اس وقت وہ بڑھاپے کے حدود میں تھے۔ مختلف اقوال ہیں، 60 سے لے کر 120 تک مختلف اقوال نقل کیے ہیں مفسرین نے۔ بعض حضرات کے ہاں 60 سال کی عمر تھی، کچھ حضرات فرماتے ہیں 70 تھی، کچھ کے ہاں 80 تھی، کچھ کے ہاں 85 تھی، ایک نقطہ نظر 120 برس کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر انسانی جسم کی میعاد 120 برس ہے، یعنی اگر انسان کو کوئی حادثہ درپیش نہ ہو تو اس کے قوا اور اس کے اعضاء 120 برس کی عمر تک کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 برس کی عمر سے زائد عمر عطا فرمائی تھی، اور 120 برس کی عمر میں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں بوڑھا ہوں لیکن مجھے اولاد چاہیے۔ اور ساتھ ان کی اہلیہ کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کی اہلیہ کی عمر بھی ایک کم 90 برس تھی، اور مزید یہ کہ بانجھ تھی۔ اب ایک تو بڑھاپا ہے، دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اہلیہ بانجھ ہے۔ اسباب کے درجے میں اولاد کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ برگزیدہ شخصیات اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں، اور امید رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد عطا کرے۔ سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے کس موقع پر یہ دعا کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت مریم کا ذکر آگے آ رہا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت مریم کی والدہ کی بہن حضرت زکریا کے عقد میں تھی، تو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت مریم کو جب ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا، جیسے آگے تفصیل آئے گی، تو وہ وہاں ایک مخصوص کمرے میں عبادت کیا کرتی تھی، اور ان کے پاس بے موسمی پھل ہوتے تھے، اللہ بطور رزق کے انہیں عطا کرتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو کی حیثیت سے ان کے کفیل بھی تھے، وہاں ان کی کفالت کرتے تھے، ان کی رکھوالی کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ بیت المقدس ہی میں رہتے تھے، وہاں امام تھے، روحانی پیشوا تھے، تو ایک موقع پر انہوں نے دیکھا کہ ان کی بھانجی حضرت مریم کے پاس، یعنی ان کی اہلیہ کی جو بھانجی حضرت مریم ہے، ان کے پاس بے موسمی پھل ہیں کہ بظاہر وہ قرب و جوار میں نہیں ہے اس ماحول میں، لیکن اللہ نے عطا کیے ہیں۔ تو پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تمہیں یہ پھل کہاں سے ملے؟ تو حضرت مریم نے فرمایا من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے۔
تو وہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ جو پروردگار مریم کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تو وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یہ دعا کی کہ یا پروردگار اگرچہ میں بوڑھا ہوں، اسباب نہیں ہیں، یعنی اولاد ہونے کے جو بظاہر وسائل اسباب ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ کی صورت میں ایک انتہائی پاکیزہ اور برگزیدہ بیٹا عطا فرمایا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ قال، انہوں نے کہا رب انی وہن العظم منی، میرے پروردگار میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے۔ بھڑک اٹھنے کا مطلب کہ سر پر سفیدی غالب آ گئی ہے، جیسے آگ پھیل جاتی ہے تو اس طریقے سے میرے سر میں سفید بالوں کی کثرت ہے جو بڑھاپے کی علامت ہوتی ہے، یعنی میں اسباب کے درجے میں اولاد کا امکان نہیں دیکھ رہا، لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، تو میں دعا کرتا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ اور مزید اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ مجھے اپنے بعد اپنی چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔ موالی مولا کی جمع ہے، مولا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، جو غلام کو آزاد کرنے والا مالک ہے اس پر بھی مولا کا اطلاق ہوتا ہے، آقا پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، استاد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، چچا زاد بھائیوں پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ تو یہ مولا کے مختلف معنی ہیں جو کہ جن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مولا یا موالی سے مراد چچا زاد بھائی ہیں، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک خاص علم کے حامل تھے جو پیچھے سے انبیاء بنی اسرائیل کی برکات چلی آ رہی تھی، اس کے عالم بردار تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے بعد میری نسل میں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے تاکہ وہ ان برکات کا حامل بن جائے، کیونکہ میرے چچا زاد بھائیوں میں تو اس کی اہلیت ہے نہیں کہ وہ اس وراثت کے، اس بابرکت علم کے وارث بنے اور اس مشن کو آگے بڑھائیں، تو کہیں یہ میرے بعد ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار میرے چچا زاد بھائی میری اس وراثت کو ضائع کر دیں گے تو آپ مجھے ایک وارث عطا فرمائیے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی مجھے اپنے بات اندیشہ لگا ہوا ہے کہ ان تبرکات کا، ان علمی نوادرات کا، یہ جو نبوت کی برکات ہیں اس کا کیا بنے گا، یہ کون آگے اس مشن کو پھیلائے گا؟ میرے چچا زاد بھائیوں میں تو اہلیت نہیں ہے اور میری یہ صورتحال ہے کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، لہٰذا اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا کیجیے۔ کیسا وارث؟ یرثنی، جو میرا بھی وارث ہو، وہ یرث آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑئی تھے، نجار تھے، بڑائی کا کام کرتے تھے اور یہ کام کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال، اپنی اہلیہ کے لیے گزر بسر کا سامان کرتے تھے، اور یہی انبیاء کی سنت رہی ہے کہ انہوں نے گزر بسر کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اپنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ بڑائی کا کام جانتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام یہ کپڑے سینے کا کام جانتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام یہ لوہے کا کام جانتے تھے، لوہے سے لباس بنانا، زرہ بنانا، یہ کام جانتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال حضرات انبیاء علیہ السلام نے رزق حلال کی تگ و دو کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اپنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی پیشہ اپنی ذات میں کوئی حقیر نہیں ہوتا، کم درجے کا نہیں ہوتا، بلکہ انسان جو بھی پیشہ اپنائے رزق حلال کے لیے تو اس کو احترام حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کے پیشوں کی وجہ سے انہیں کم نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ اگر بڑھئی کو، لکڑی کا کام کرنے والے کو کم نگاہ سے دیکھیں گے تو مختلف انبیاء میں یہ پیشہ رہا ہے۔
آپ اگر لوہے کا کام کرنے والے کو کم نظر سے دیکھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لوہے سے کام کرنے کا اور لوہے سے لباس بنانے کا سلیقہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ مختلف پیشے ہیں جو انبیاء سے ثابت ہیں۔ ہر پیشہ اپنی جگہ محترم ہے۔ انسان کے اپنے اخلاق اس کو معاشرے میں اوپر یا نیچے لے کر آتے ہیں، یعنی ایک پیشے کا حامل فرد خود اپنے آپ کو یا اپنے پیشے کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بدنام کرتا ہے، اور کچھ ہمارے معاشرے کی نفسیات اس طرح کی ہیں سرمایہ دارانہ مزاج کی وجہ سے، ورنہ کوئی پیشہ اپنی ذات میں کم درجے کا نہیں ہوتا۔ رزق حلال کمانے کے لیے جو بھی پیشہ اپنایا جائے، مزدوری کی جائے، کوئی پیشہ اپنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت اور قدر کا مقام ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اتنا ہی کماتے تھے کہ جتنا ان کے اہل و عیال کے لیے کافی ہو جائے۔ کوئی ایسی جائیدادیں یا اپنے زمانے کے رؤساء میں سے تو تھے نہیں کہ انہیں یہ اندیشہ ہوتا کہ یہ مال و دولت کہاں جائے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثابت ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو بھی وراثت ہوتی ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتی ہے، وہ ان کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی۔ کچھ احکامات میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے امتیاز عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت زکریہ کے لیے بھی وراثت کا لفظ استعمال ہوا کہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد میرا وارث بنا دیجئے۔ حضرت سلیمان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ وراثت کا اطلاق مال پر بھی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے، وراثت کا اطلاق علم و فن پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق مقام اور مرتبے پر بھی ہوتا ہے۔ اب جہاں حضرات انبیاء کے لیے وراثت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا اطلاق مال پر کیا جائے گا یا علم و حکمت پر کیا جائے گا، کہاں کیا جائے گا، اس کی وضاحت پھر حدیث سے ملتی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہم جو بھی پیچھے کوئی مال چھوڑتے ہیں تو وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت علم اور حکمت ہوا کرتی ہے، اور جو آدمی بھی جس اپنے نصیب کے برابر اس میں سے حصہ حاصل کرے تو گویا کہ وہ خوش نصیب ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے ان فرامین نے یہ متعین کر دیا کہ جہاں قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے وارث کی تعبیر استعمال کی گئی ہے تو وہاں اس وراثت سے مراد علم کی وراثت ہے، نبوت کی وراثت ہے، ان کے مشن کی وراثت ہے، مال کی یا جائیداد کی وراثت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کئی بھائی اور تھے، غالباً 18 کے قریب بھائی تھے ان کے، ان سے بڑے بڑے بھی تھے، یہ چھوٹے تھے، 13 یا 14 برس کے تھے جب اللہ نے انہیں اپنے والد حضرت داؤد کا جانشین بنایا اور وراثت کا اطلاق ان پر ہوا، تو معلوم ہوا کہ ان کی صلاحیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنے والد کے مشن کا وارث بنایا تھا۔ مال و دولت کی وراثت کا قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام جس وارث کا تذکرہ فرما رہے ہیں تو اس وراثت سے مراد علم و حکمت اور نبوت کے مشن کی وراثت ہے۔ یاد رکھیے پیغمبر خود تو وارث بنتا ہے، یعنی پیغمبر اپنے آباء و اجداد کے ترکے کا وارث ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کے پاس جو مال ہوتا ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے تو وہ پیغمبر کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ سے ترکہ ملا تھا، آپ ان کے وارث ہوئے تھے، کچھ مویشی ملے تھے، کچھ اور سامان تھا، اور ایک خادمہ تھی حضرت ام ایمن جو آپ کو اپنے والد ماجد سے ترکے میں ملی تھی، لیکن آپ کا جو ترکہ تھا وہ مسلمانوں کے لیے وقف کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات کے مطابق تھا۔ تو بہرحال یہاں وارث سے مراد علم و حکمت کی وراثت ہے۔ یرثنی، جو میرا بھی وارث ہو، وہ یرث من آل یعقوب، اور جو آل یعقوب ہیں یعنی اوپر جو میرے آباء و اجداد میں مختلف مقدس شخصیات گزری ہیں ان کی وراثت کا بھی مالک، اور ظاہر ہے کہ ان کی وراثت علم و حکمت تھی، نبوت کے مشن کی وراثت تھی۔
وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے پروردگار اسے ایسا بنائیے جو آپ کا پسندیدہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے نیک صالح برگزیدہ ہونے کی دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد کی دعا کی تو یوں دعا کی، رب هب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما۔ اولاد کی طلب کرنا یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ حضرات انبیاء سے ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں کی، اور نیک اولاد کی دعا کرنا یہ بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ یا زکریا، اے زکریا، یعنی انہوں نے دعا کی، اب اللہ کی جانب سے دعا کی قبولیت کا اعلان، اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کی۔ نام بھی اللہ نے خود رکھا اور فرمایا کہ اس سے پہلے اس نام کی کوئی اور شخصیت نہیں گزری، یعنی یحییٰ نام کی یہ پہلی شخصیت ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ یونیک نیم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے اگر کوئی منفرد یا یونیک نام کی تلاش کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یونیک نام کے چکر میں عجیب و غریب نام نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ بامعنی ہو، صلحاء میں سے، صحابہ میں سے، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا ہو، تاکہ وہ برکتیں اس کو نصیب ہوں۔ قال، زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، ربی، اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، وکانت امرأتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے سے اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ چکا ہے۔ کہ یا اللہ بیٹا کیسے ہوگا، اولاد کیسے ہوگی؟ جب بشارت ملی کہ اولاد ملے گی، بیٹا ملے گا، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اے پروردگار کیسے ملے گا، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ یہ جو تعجب کا اظہار ہے یہ کوئی اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی کا اظہار ہے۔ انسان کو جب بسا اوقات کوئی خوشخبری دی جاتی ہے اور اسے یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ خوشخبری سچ ہو کر رہے گی، تو وہ خوشی کے مارے پھر بھی پوچھتا ہے کہ واقعی ایسے ہوگا۔ تو انہی نفسیات کے تحت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے خوشی کے مارے عرض کیا، خوشی کے عالم میں عرض کیا کہ اے پروردگار اولاد کیسے ہوگی؟ قال، تو اللہ نے فرمایا کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، ولم تک شیئا، جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ یعنی جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کو بھی تو میں نے پیدا کیا تھا نا، جبکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ جیسے میں آپ کو عدم سے وجود میں لایا ہوں، اسی طریقے سے میں آپ کو بظاہر اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اولاد عطا کر سکتا ہوں، یعنی میں اس پر قادر ہوں۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔ یعنی جب میری اہلیہ کو حمل ٹھہرے تو حمل کا تو پتہ نہیں چلتا، خفیہ ہوتا ہے، تو ایسی کوئی نشانی ہو جائے کہ اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد میں سمجھ جاؤں کہ اب میری اہلیہ امید سے ہے، یعنی تاکہ پھر مجھے یقین ہو جائے اور خوشی جو ہے اپنے کمال کو پہنچ جائے کہ اب ولادت کا جو مرحلہ ہے وہ قریب ہونے لگا ہے، تو مجھے کوئی علامت عطا فرما دیجیے۔ قال، اللہ نے فرمایا آیتک، آپ کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ یعنی یہ علامت ہے کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی، بات نہیں کر سکیں گے، لیکن زبان بند ہونا کسی مرض کی وجہ سے نہیں ہوگا، آپ صحیح سالم ہوں گے، صحت مند ہوں گے، صحیح سالم صحت مند ہونے کے باوجود لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے۔ تو جب ایسا مرحلہ شروع ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کی اہلیہ کو حمل ٹھہر چکا ہے، یہ گویا کہ ایک علامت ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، چنانچہ وہ محراب یعنی عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے، اور چونکہ بات نہیں کر سکتے تھے، نشانی ظاہر ہو چکی تھی، تو اشاروں سے بات چیت کر سکتے تھے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو ان کو اشارے سے ہدایت کی،
ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ یعنی زبان بند ہے، لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، اللہ کی جانب سے علامت ظاہر ہو چکی ہے، لیکن اپنا فرض منصبی پھر بھی جاری رکھا، اشارے کے ذریعے لوگوں کو تلقین کی، تبلیغ فرمائی۔ کیا تلقین فرمائی؟ کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو، یعنی تمہاری صبح ہو یا تمہاری شام ہو، اللہ کی یاد سے خالی نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اللہ کو مستقل یاد رکھو۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی۔ یعنی اب جب ولادت کا مرحلہ مکمل ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ظاہر ہے کہ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے۔ اس زمانے میں تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب، یہ مذہب برحق تھا۔ تو کتاب مضبوطی سے تھام لو، یعنی جو اللہ کی کتاب اس زمانے میں برحق ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کی توفیق تلقین کرو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بچپن میں نبوت عطا کر دی۔ عام طور پر سنت یہ رہی ہے اللہ کی کہ نبوت 40 برس کی عمر میں عطا کرتا ہے، لیکن حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ انفرادی شان عطا فرمائی تھی کہ انہیں بچپن سے ہی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہاں حضرت یحییٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے بچپن ہی میں انہیں حکمت عطا فرمائی تھی، یعنی نبوت عطا فرمائی تھی۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی، وَزَكَاةً، اور پاکیزگی بھی عطا کی تھی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلام ہے ان پر، یوم ولد، اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان میں کمی کی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات واضح طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ نے انہیں نرم دلی عطا کی تھی، انہیں پاکیزگی عطا کی تھی۔ عفت اور طہارت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی مثال آپ تھے، اور یہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے عمر بھر نکاح نہیں فرمایا۔ عام طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت نکاح ہے، لیکن بہرحال استثناء موجود ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ کی عبادت اور زہد اس قدر غالب تھا کہ وہ عمر بھر اس طرح متوجہ نہ ہوئے۔ تو فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور اپنے والدین کے بہت خدمت گزار تھے۔ اللہ کی عبادت کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریا کے بارے میں قرآن کریم نے گواہی دی کہ جہاں وہ اپنے رب کی خدمت گزار تھے، وہاں مخلوق میں سے اپنے والدین کی بھی خدمت گزار۔ انسان کا حقیقی خالق اللہ ہے، لیکن دنیا میں اس کے وجود کا ظاہری سبب اس کے والدین ہیں۔ تو اللہ نے اس طریقے سے والدین کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنا حق بیان کرتا ہے تو ساتھ والدین کا بھی حق بیان کرتا ہے۔ جہاں شرک سے روکتا ہے وہاں ساتھ ہی والدین کی نافرمانی سے بھی روکتا ہے۔ تو گویا کہ والدین کے حقوق انسان پر بہت زیادہ ہیں۔ آگے فرمائے کہ اللہ نے انہیں پرہیزگار بنایا تھا، وہ سرکش یا نافرمان نہیں تھے، اور ان کی پیدائش کے دن سے لے کے ان کی وفات اور دوبارہ اٹھنے کے دن تک ان پر سلامتی ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ انفرادی شان عطا کی تھی کہ بوقت ولادت وہ شیطانی کچوکے سے یا شیطانی وسوسے سے محفوظ رہے تھے۔ 3 مقامات ایسے ہوتے ہیں جب انسان وحشت کا شکار ہوتا ہے۔ ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کس ماحول سے کس ماحول میں آ گیا، اگرچہ بعد میں اس کو یاد نہ رہے، لیکن اس وقت وہ وحشت کے عالم میں ہوتا ہے۔ اور دوسرے جب انسان دنیا سے جاتا ہے
تو اس وقت بھی ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے، تو پھر بھی وحشت کا وہ عالم ہوتا ہے جو کہ انسان کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرے نمبر پر جب انسان کو اٹھایا جائے گا اور حشر میں اس کو کھڑا کیا جائے گا، تو پھر بھی عالم تبدیل ہوتا ہے کہ عالم برزخ سے اب اس عالم میں آ گیا، تو اس وقت بھی وحشت اپنے عروج پہ ہوگی۔ تو ان تینوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ رکھا ہے۔ اس کا ذکر ہے یہاں کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی ان پر سلامتی، اور جس دن ان کو دنیا سے اٹھایا جائے گا اس دن بھی سلامتی، اور جس دن انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن بھی ان پر سلامتی۔ تو یہاں تک حضرت زکریہ اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا ذکر ہے۔ اب آگے حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کیجئے۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھی۔ حضرت مریم حضرت عمران کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمران بھی اہل کتاب کی ایک مقدس اور برگزیدہ شخصیت کا اسم گرامی ہے، اور ان کے نام پر قرآن کریم میں مستقل سورت بھی ہے، سورہ آل عمران۔ وہاں ان کی تفصیلات آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ حضرت عمران، ان کی صاحبزادی حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ، ان تمام مقدس اور برگزیدہ شخصیات کا تذکرہ وہاں گزر چکا ہے۔ تو یہاں میں دوبارہ خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت مریم حضرت عمران کی صاحبزادی تھی۔ ان کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے خدمت کے لیے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ ان کے ہاں ایک مقدس روایت تھی کہ اپنے کی اولاد میں سے کسی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دینا، پھر وہ بیت المقدس ہی کی خدمت کرتا رہے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں بیٹے کی بجائے بیٹی عطا کی۔ اب جس مقصد کے لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ خدمت کرے گا، تو وہ مقصد تو بیٹا پورا کر سکتا تھا، اور اللہ نے عطا کی بیٹی، لیکن بہرحال نظر مان چکی تھی تو انہوں نے اپنی صاحبزادی مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ مریم کا معنی بعض حضرات نے خادمہ کے بیان کیا ہے، چونکہ انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کی تھی، اس کی خدمت کے لیے وقف ہوئی تھی، اس لیے ان کا نام مریم رکھا گیا۔ بیت المقدس میں پہلے سے حضرت زکریا موجود تھے، اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے، ان کی اہلیہ حضرت مریم کی خالہ تھی، تو خالو بھی تھے اور پہلے سے وہاں موجود تھے۔ بیت المقدس میں امام یا مقدس روحانی پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے، پیغمبر بھی تھے، تو انہیں حضرت مریم کی نگرانی اور خبرگیری اور کفالت کی ذمہ داری دی گئی۔ حضرت مریم کے لیے بیت المقدس میں ایک جگہ خاص کی گئی جہاں وہ عبادت کرتی تھی، پردے میں رہ کر اپنی عبادت کر سکیں، اور وہیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کرتا تھا۔ بے موسمی پھل ان کے پاس فرشتے لائے کرتے تھے، جیسے پیچھے میں نے عرض کیا۔ تو وہ ایک مرتبہ اپنی خلوت گاہ میں تھی کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے۔ حضرت مریم تو غیر شادی شدہ تھی، جب انہوں نے اس طریقے سے اپنے سامنے مرد کو دیکھا تو پریشان ہو گئی، جیسے ایک باعفت خاتون پریشان ہوتی ہے اچانک مرد کو دیکھ کے، تو وہ پریشان ہوئی کہ ارے بھائی تم کون ہو؟ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اور اگر تمہارے اندر کوئی خوف خدا ہے تو تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تو وہ تو فرشتے تھے، حضرت جبریل تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں اولاد عطا کروں۔ تو حضرت مریم نے حیرت کا اظہار کیا کہ اولاد کے لیے تو شادی ہونی چاہیے، تو نکاح کے بعد ہی اولاد ہو سکتی ہے، یا کوئی بدکردار خاتون ہوگی تو اس کے ہاں اولاد کا امکان ہے، تو میرے ہاں تو یہ دونوں صورتیں نہیں پائی جا رہی، تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو انہیں بھی حضرت جبریل نے وہی بات کی جو پیچھے حضرت زکریا کے تذکرے میں گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے، اللہ کا حکم ہوگا آپ کی اولاد ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری دنیا کے لیے ایک نشانی کے طور پر پیش کرے گا، یعنی ایک برگزیدہ اولاد اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اس مختصر تفصیل کی روشنی میں اب یہ آیات دیکھیں۔
کہ کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے۔ کس وقت کا ذکر؟ جب وہ اپنے گھر سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھی، یعنی مشرق کی جانب چلی گئی۔ اب قرآن کریم نے وضاحت نہیں کی کہ مشرق کی جگہ سے کیا مراد ہے، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت منقول ہے۔ مفسرین نے اپنے اپنے طور پر مشرقی جانب کی توضیح فرمائی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے گھر سے بیت المقدس مشرقی جانب تھا، تو چونکہ وہ بیت المقدس میں چلی گئیں گھر سے مشرقی جانب، اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ مشرقی جانب چلی گئی۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر ہی انہوں نے بیت المقدس کے مشرقی جانب اپنے لیے کسی جگہ کا انتخاب فرمایا، اور کچھ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے باہر مشرقی جانب تشریف لے گئی۔ تو یہ مختلف آراء ہیں مفسرین کی۔ قرآن کریم نے کوئی وضاحت نہیں کی، بس صرف اتنا فرمایا کہ وہ مشرقی جانب اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈالی، یعنی خلوت میں تشریف لے گئی۔ خلوت میں کیوں چلی گئی اس کی وضاحت بھی نہیں ہے۔ مفسرین نے اپنے اپنے طور پر وضاحت کی ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ غسل کے لیے تشریف لے گئی، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے تشریف لے گئی۔ بہرحال جیسا بھی ہو، لیکن وہ خلوت میں تشریف لے گئیں کہ انہوں نے پردہ بھی ڈال لیا، لوگوں سے الگ ہو گئی۔ اب اس وقت اللہ نے فرشتہ ان کے پاس بھیجا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا۔ مراد حضرت جبریل ہیں جن کا لقب روح ہے، جیسے ایک اور جگہ ان کو روح الامین کہا گیا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہو، یعنی ایک ایسے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے جو مکمل تھے، اپنے قوا میں معتدل تھے۔ قالت، تو مریم نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم میں خدا کا خوف ہے، یعنی اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ قال انما انا رسول ربک، فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں، یعنی میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ کے حکم سے آپ کو ایک پاکیزہ اولاد عطا کی جائے۔ قالت، مریم نے کہا، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا کہ ایسی ہی ہو جائے گا، یعنی بغیر کسی سبب کے ہو جائے گا۔ قال ربکی، آپ کے رب نے فرمایا ہے، ہوا علی ہین، یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، یعنی اس کو لوگوں کے لیے نشانی کیسے بنائیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور رحمت کیسے ہو کہ پیغمبر ہوں گے، اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور حمل کیسے ٹھہرا دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے کہ فرشتے نے پھونک ماری، اور اس پھونک مارنے سے، اس نفخ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حمل ٹھہرا دیا۔ فَحَمَلَتْهُ، کہ حمل ٹھہر گیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلے گی۔ جب خاتون کو حمل ہوتا ہے تو وہ تکلیف کے عالم میں ہوتی ہے۔ حضرت مریم کو دوہری تکلیف تھی، ایک تو جسمانی تکلیف تھی، اور دوسرا یہ تکلیف تھی کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، تانے ماریں گے، اور چونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو کسی کا تانا دینا اللہ کے حکم پر گویا کہ ایک طرح سے تان و تشنیع ہوگی، تو وہ اس کے دین کے لیے خطرناک ہوگا۔ تو اس کہ چونکہ وہ لوگوں کے دین کے لیے ایک آزمائش نہ بن جائے، تو اس اندیشے سے بھی ان کو طرح طرح کے خوف دامنگیر تھے کہ اب کیا ہو۔ اب حمل کے بعد درد ذیل ہے، ولادت کا عمل ہے، تو اس درمیان کتنی مدت گزری ہے قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو ایک عام معمول ہے عورت کا 8 مہینے یا 9 مہینے، یہ پورا معمول انہوں نے گزارا،
اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، چونکہ اللہ کی جانب سے خاص نشانی تھی، معمول سے ہٹ کر تھا، تو جیسے ہی حمل ٹھہرا تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بطن میں بچے کی پوری تصویر بنائی، یعنی پورا ایک صورت بن گئی اس کی، اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے مرحلے کو عافیت کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا۔ تو اس کا ذکر ہے فَحَمَلَتْهُ کہ حمل ٹھہر گیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلے گی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ قالت وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا ہائے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ موت کی خواہش کیوں کی؟ اس لیے کی کہ لوگوں کے لیے اور دینی طور پر یہ عمل ایک آزمائش بن جائے گا، لوگ طانے دیں گے، یعنی جسمانی تکلیف سے زیادہ انہیں لوگوں کے دین ایمان کی فکر تھی کہ یہ جو عمل ہوگا اور بچہ ان کے سامنے آئے گا تو یہ تو ان کے لیے ایک امتحان بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بے اختیار یہ خواہش کی کہ یا اللہ اس عمل سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی تاکہ لوگوں کے لیے یہ امتحان نہ بنتا۔ فناداہا من تحتہا پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی، اللہ تحزنی کہ غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تو ساقط علیک رطبا جنیا اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي اب کھاؤ اور پیو، وَقَرِّ عَيْنَا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو، فَقُولِي تو کہہ دینا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا آج میں نے اللہ کے لیے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انہیں درد ذیل لاحق ہوا تو وہ بیت المقدس سے نکلی اور اس جگہ پر تشریف لے گئی جس کو آج بیت اللحم کہا جاتا ہے، جو عیسائیوں کے لیے مقدس جگہ ہے، ان کا قبلہ ہے، اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں چونکہ وہی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ وہاں کوئی کھجور کا درخت تھا، اس کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہنچایا اور نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا تاکہ وہ چشمے کا پانی پئیں اور کھجور کے درخت کو ہلائیں، اور کھجور کے درخت پر کھجوریں پکی ہوئی گرنے کے لیے تیار تھی، بس حضرت مریم کے ہلانے کی دیر تھی کہ کھجوریں وہاں گر جانی تھی۔ یہاں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ کھجور کے پھل میں ایسی غذائیت ہے کہ درد ذہ اور ولادت کے مرحلے سے گزرنے والی خاتون کے لیے وہ مفید ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے ایسے موقع پر کھجور کے درخت اور کھجور کے پھل کا انتخاب فرمایا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رزق کے حصول کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ تگ-و-دو کرنی پڑتی ہے۔ جس رب نے چشمہ جاری کر دیا اور جو بغیر شوہر کے ان کو اولاد کی نعمت عطا کر رہا تھا تو وہ رب بغیر تنہ ہلائے انہیں کھجور عطا کر سکتا تھا، بغیر کھجور عطا کیے بھی انہیں غذائیت عطا کر سکتا تھا، لیکن چونکہ عام اصول یہی ہے کہ غذا حاصل کرنے کے لیے کچھ تگ-و-دو کرنی پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ درخت ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، بس آپ نے تھوڑی سی حرکت کرنی ہے، کچھ محنت کرنی ہے، اس کو ہلانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق عطا فرمائے گا، پھل عطا فرمائے گا۔ اور فرشتے نے تسلی کے لیے آواز دی، چونکہ اس موقع پر عورت تکلیف میں ہوتی ہے، غمخواری کے لیے کوئی چاہیے ہوتا ہے، وہ تو اکیلی تھی، غمخواری کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا جنہوں نے ان کو تسلی دی کہ فکر نہ کیجئے، اللہ نے آپ کے غذا کا بھی بندوبست کر دیا ہے، پانی کا بھی بندوبست کر دیا ہے، لہٰذا اس چشمے میں سے پانی پیجئے، کھجور کا پھل کھائیے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، فکر نہ کیجئے۔ اب جہاں تک رہی یہ بات کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو لوگوں کے سامنے آنا پڑے گا، لوگ آخر اس کو دیکھیں گے کبھی نہ کبھی تو وہ طنز و تشنیع کریں گے، تو آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں۔
اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، یہ باقاعدہ ایک عبادت تھی، ہماری شریعت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آج میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، تو میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، یعنی لوگوں کے ساتھ سوال جواب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم نے تفصیلات بیان نہیں کی، لیکن عیسائیوں کے لٹریچر میں اس کی کچھ مزید تفصیلات ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں حضرت مریم کی نسبت طے ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یوسف نجار نامی ایک شخص کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن رخصتی سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں صاحبزادہ عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے، یہی گزشتہ روایات میں، گزشتہ کتابوں کے حامل لوگوں نے، کہ ان کے جو خاوند تھے یا منگیتر تھے، انہوں نے ان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے خواب کے ذریعے ان کو تلقین کی کہ ایسا نہ کرو۔ بہرحال یہ گزشتہ کتابوں کی روایات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم حیات رہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اٹھایا تھا تو اس وقت بھی وہ حیات رہی ہیں، اور غالباً 50 برس کی عمر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا ہوا دیکھو، فقولی، تو کہہ دینا کہ دیکھو میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی کیونکہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو یوسف نجار نے دیکھا، جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ بعض مسیحی روایات میں مسیح یوسف نجار کو ان کا خاوند بتایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بیٹا کہاں سے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی اناج بغیر بیج کے تو ہوتا نہیں، تو یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ بغیر بیج کے بھی اناج ظاہر کر دے، جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کیا تھا، اسی طریقے سے اللہ نے میرے بیٹے کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو وہ بہرحال ان کی وضاحت سے مطمئن ہو گئے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ گزشتہ کتابوں کی روشنی میں بعض مفسرین نے یہ تفصیلات نقل کی ہیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا، یعنی یہ کیا کر بیٹھی ہو؟ وہ طرح طرح کی بہتان ترازیاں کرنے لگے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یعنی تم نیک والدین کی اولاد ہو، پھر یہ کیا کر بیٹھی ہو؟ وہ تو تہمت لگا رہے تھے اور والدین کی پارسائی کا تانا دے کر کہہ رہے تھے کہ نیک والدین کی اولاد ہو کر یہ تم کیا کر بیٹھی ہو۔ اس موقع پر قوم نے ان کو ہارون کی بہن کہا۔ اب ہارون کی بہن سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام ہے یا کوئی اور مراد ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے درمیان تو کوئی 1000 برس کا فاصلہ ہے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین ہوئے تھے، حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے۔ تو یہاں ہارون سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ ہارون سے مراد ان کے کوئی بھائی ہوں گے، کیونکہ یہ ہر زمانے میں رسم رہی ہے لوگوں میں کہ مقدس شخصیات کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو ممکن ہے حضرت مریم کے کسی بھائی کا نام ہارون ہو جو حضرت ہارون کے نام پر رکھا گیا ہو، اور وہ نیک شخصیت ہو، تو قوم نے ان کی طرف نسبت کر کے کہا کہ تم ہارون کی بہن ہو، نیک والدین کی اولاد ہو، اور پھر ایسا ہوا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام نہیں ہے، اور حضرت مریم چونکہ ان کی اولاد میں سے ہیں تو بعض اوقات انسان کو اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب کر کے بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا، اے ہارون کی بہن، تمہارے والدین بہت نیک لوگ تھے اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا جن کو وہ اٹھائے ہوئی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ قالوا، قوم کے لوگوں نے کہا، کیف نکلم، بھلا ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیہ، اس سے جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے، یعنی جو بچہ ابھی گود میں ہے، جھولے میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ وہ تو بات ہی نہیں کر سکتا۔
لیکن یہاں چونکہ اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی تو اب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بچپنے کے عالم میں بول پڑے، یعنی ابھی ولادت ہوئی ہے اور ابھی ہی اپنی والدہ کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے فصیح و بلیغ کلام فرما رہے ہیں۔ قال، بچہ بول اٹھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی یہی سے عیسائیوں کے اس عقیدے پر رد ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّ، اور نبی بنایا ہے۔ اب کتاب بھی مستقبل میں ملنی ہے، نبی بھی مستقبل میں بننے ہیں، لیکن چونکہ اس کا وقوع یقینی ہے اس لیے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور پیغمبر بھی بنایا ہے، یعنی یقیناً اللہ مجھے کتاب دے گا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ایسی عبادات ہیں جو کائنات میں قدیم سے ہیں، جب سے انسان اس کائنات پر آیا ہے نماز اور زکوٰۃ کی عبادات بھی انسان کے ساتھ ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، آگے حضرت اسماعیل کے بارے میں آئے گا کہ وہ اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو ہر پیغمبر کے زمانے میں نماز اور زکوٰۃ کی عبادت رہی ہے، البتہ جزیات مختلف ہو سکتی ہیں، نماز کی جو تفصیلات ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں، زکوٰۃ کی تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ عبادات کائنات میں ہر زمانے میں موجود رہی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے یہ برکتیں عطا فرمائی ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن بھی جس دن میں فوت ہوں گا اللہ کے پاس جاؤں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ یعنی وہی کلمات جو حضرت یحییٰ کے بارے میں کہے گئے۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اپنے والدین کے فرمانبردار، اور حضرت عیسیٰ کی چونکہ والدہ تھی تو فرمایا گیا کہ میں اپنی والدہ کا فرمانبردار۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، پیچھے حضرت عیسیٰ کا کلام تھا، اب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یعنی یہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں حقائق ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مشن کے تحت ان کو بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اللہ کا کلام پہنچاتے تھے۔ ایسا نہیں جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے اور بس عجیب و غریب نظریات ہیں ان کے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، ان کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، فَاعْبُدُوهُ، لہذا اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن کریم اپنے اسلوب کے مطابق اب لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، یعنی اس واقعے کی روشنی میں اب نصیحت بیان ہو رہی ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ لوگوں نے گمراہی اختیار کی، کیسے؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے ان کی مخالفت کی، ان پر جھوٹا مقدمہ بنوایا اور ان کو علیاذ باللہ پھانسی پر چڑھانے کے لیے مکمل بندوبست کیا جھوٹے مقدمے کے ذریعے۔ تو گروہوں نے اختلاف کیا، اور معتدل راستہ کیا ہے جو مسلمانوں کا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور صاحب کتاب ہیں۔ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے۔
یعنی جو کچھ دنیا میں وہ نہیں سننا چاہتے تھے قیامت کے دن سن لیں گے، یعنی قیامت کے دن ہر چیز حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ اب یہ عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اے پیغمبر ان کو اس دن، اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، جبکہ یہ لوگ غفلت میں ہیں۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ایمان نہیں لا رہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹایا جائے گا۔ اب یہ بھی عقیدہ آخرت کا بیان ہے کہ ہر چیز فانی ہے، سب نے فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن لوگ آج غفلت میں ہیں اور کل ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اس دن آنے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائیں۔